ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور اگلے 2 مہینے میں شاید حکومت اس سٹیج پہ ہو کہ شاید ملازمین کو تنخواہیں بھی نہ دے سکے. اور ابھی ہمیں محمد مالک جو دا نیوز اخبار کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا، اور ان سے مالک صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عمر چیمہ جو نیوز اخبار کے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ بھی ایک دیوالیہ پن کو ریپرزینٹ کرتا ہے رول آف لا کا؟ دونوں چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک تو مورل بینکرپسی اور ایک میں تو اس کو انسٹیٹیوشنل انارکی کہوں گا. اب یہ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت یہ بھی نہیں پتا کہ جو عمر کے ساتھ ہوا ہے، ایک زمانہ تھا آپ کو پتا تھا کہ انسٹیٹیوشنل یہ کچھ روت کا نشانہ بنا ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ روگ ایلیمنٹس ہیں ود ان، بیکاز اتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پہ اپنی مرضی سے افسروں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کا مس یوز بھی کیا. ہمیں اس وقت یہ نہیں پتا کہ سویلین غصہ ہے یا ناٹ سو سویلین غصہ ہے، کس نے اتارا ہے. اتنا پتا ہے کہ بہت ہی ہائیلی آرگنائز تھا، ویری پروفیشنل، دے نیو ایگزیکٹلی واٹ دے ور ڈوئنگ. جس طرح انہوں نے اس کو مارا ہے، جس طرح ہیوملیشن کیا ہے، سائیکولوجیکلی اس کو بریک اپ، لٹرلی دے ٹرائی ٹو بریک اٹ. مالک صاحب آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، دا نیوز اخبار کے آپ ایڈیٹر بھی ہیں. نیوز اخبار کے ایک اور رپورٹر شکیل شیخ کے ساتھ شاید اسی طرح کا ٹارچر کیا گیا تھا، اس کا 10 سال پہلے تقریباً، کیا اس کا آج تک پتہ لگا کلیئرلی کہ کون؟ نہیں پتہ لگا. یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی تو بدقسمتی ہے. یہاں پہ خیر انٹیلیجنس کی ہدایت تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو آپریٹ ہی شیڈوز میں کرتے ہیں. جو لوگ شیڈوز میں نہیں بھی آپریٹ کرتے وہ اتنی ڈھٹائی سے حرکتیں کرتے ہیں اور جو چیزیں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تو دے آر لائک گاڈس، یہ تو انویزیبل گاڈز ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. سامنے والوں پہ مان نہیں ہے تو ان کو کیا کہنا، جن کے پاس مینڈیٹ ہے ٹو ایکٹ ان گرے ایریاز یا لا کو ادھر موڑ دو ادھر موڑ دو، ان لارجر نیشنل سیکیورٹی ان لارجر نیشنل انٹرسٹ کے اندر جو کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہاں پہ بات ختم ہوگی، یہ ابھی بات چلے گی. جو آپ کو ہر طرف کیوس ہے، اور ابھی آنے والے ہفتوں میں جو ملک میں اکنامک کیوس ہے، جو ویسی سوشل کیوس ہے، جو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں انارکی سی بنی ہوئی، بالکل انارکی سی بنی ہوئی ہے. مایو گور صاحب ایک بات کی انہوں نے انویزیبل گورنمنٹ کی. ہم بظاہر تو بلیم کرتے رہتے ہیں، جو چہرے ہمیں نظر آتے ہیں ایک سیولین گورنمنٹ کے چہرے نظر آتے ہیں. اور کیانی صاحب نے جو خبر کی اس میں یہ بھی کہا کہ ملٹری کو بھی، اتھارٹیز کو بھی ہائیسٹ لیول آف فسکل رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے انویزیبل گورنمنٹ کو کیسے پن ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انویزیبل گورنمنٹ تو ایکچولی ہر جگہ ہوتی ہے. کوشچن ہے کہ اس کو کتنی لگام اس کی لمبی ہے. یہاں تو انویزیبل گورنمنٹ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ انویزیبل گورنمنٹس ہو گئی نا. پہلے تو ہمارا اشارہ انویزیبل گورنمنٹ جو ہوتی تھی پیچھے وہ ملٹری طاقت جو بیٹھی ہوتی تھی اس کی طرف ہوتی تھی، اور انٹیلیجنس جو آفیشیل انٹیلیجنس ایجنسیز. اب تو یہاں بلیک واٹر بھی ہے، یہاں شی انٹرنیشنل بھی ہے، یہاں فرینکلی امریکن گورنمنٹ کے ادارے ہیں، بیکاز ملک پہ تو ان کا قبضہ ہے تقریباً، جس چیز پہ وہ چاہتے ہیں قبضہ کرتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کی جیسے لینڈ مافیا لے لیں، ویریس لینڈ مافیاز پاکستان میں ویریس شہروں میں ہیں. آپ ان کے خلاف لکھیں. اب یہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ فوجیں بناتے ہیں، ان سے کام کرتے ہیں، وہ مار پیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اب انویزیبل تو بہت اب فورسز آ گئی ہیں ادھر. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اتنا پروفیشنلی اگر ہوا ہے عمر چیمہ کے ساتھ تو یہ ہے کہ یہ کوئی حکومتی ادارہ ہو یا ریاستی ادارہ ہو، یہ پرائیویٹ ادارہ بھی ہو سکتا ہے. پرائیویٹ ادارے شاید فون ریکارڈ جو پرائیویٹ ٹیلی فون کمپنیز کے پاس ہیں ان کو چینج نہیں کروا سکتے. ارے بابا وہاں ریکارڈ کو بھی شاید ٹیمپر نہ کروا سکتے. ایک اور ایک دھمکی دیں آپ، اس پاکستان میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں سی ڈی اے میں جا کے، کے ڈی اے میں جا کے، ایل ڈی اے میں جا کے یا جہاں بھی ان کی رجسٹریاں ہوتی ہیں، آپ کا اگر آپ اپنے نام چینج تبدیل کرا لوں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہر چیز مذاق ہے. ابھی سپریم کورٹ نے کہا کہ عرفان قادر جو سے ہی ڈز ناٹ ہولڈ آفس ایز پروسیکیوٹر جنرل نیب، وہ کہتے ہیں میں گھر نہیں جا رہا. What do you do؟ ایک بندے کو سپریم کورٹ کیٹیگوریکلی کہتی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ مجھے ایک خاص طریقے سے کانسٹیٹیوشن آپ نکال سکتے ہیں. بھی وہ تو تب ہے کہ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہولڈ ہو، ویلڈ ہو. وہ نکال دیا، وہ نہیں جا رہے. اگر سپریم کورٹ آرڈرز دے رہی ہے وہ فلانٹ ہو رہے ہیں، جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں وہ فلانٹ ہو رہے ہیں. کہ یہاں اب دیکھیں نا، آپ جو ملک کی حالت ہوئی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ان کو یہ پروسیکیوٹر جنرل یا گورننس کی امپلیمنٹیشن پڑی ہوئی بھائی وہ آپ ایگزیکٹو کو چلانے دیں. اب یہ کہنا کہ بھائی آپ پراپرلی اپوائنٹ نہیں ہوئی یا آپ کون سے اتنے پراپرلی، آپ کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی بڑی کوشچن مارکس ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس وقت ایک دوسرے پہ حملے کرنے کی بجائے اب وقت آ گیا کہ بھائی اکٹھے لے کے چلو، اس کے کچھ سولوشنز نکالنے کی کوشش. یہ پلینگ ٹو دا گیلری ختم نہیں. ریلیف میں دیکھ لیں، اب ریلیف میں بحث کیا چل پڑی ہے کہ
کچھ پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں کہ فوج پریس ریلیز نہ ایشو کرے, ایس پی آر ایشو نہ کرے پریس ریلیز ریلیف کے اوپر. وہ جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کیوں جا رہا ہے ان دوروں کے اوپر. پھر بحث چل گئی کہ جی جو فوج کے پاس ریسورسز ہیں وہ تو ہماری ہیں نا. ایون رائٹ ڈاؤن ٹو دس پوائنٹ ایک یہ جو شروع ہوگی نا پوائنٹ سکورنگ. لیکن مالک صاحب شاید اس میں کچھ سیاستدانوں کی بات صحیح بھی ہے کہ جتنی پروجیکشن شاید آرمی چیف کو ملتی ہے اور آئی ایس پی آر کا ادارہ جتنا ایکٹیو ہے اور ویل آرگنائز ہے اتنی ریسورسز شاید حکومت کے پاس نہ. سیاستدانوں کو کس نے روکا کرنے کے لیے؟ اپنے آج بھی جتنے ڈیفنس ڈے کے اشتہارات چھپے ہیں شاید وہ فلڈ ریلیف کے لیے کام آ سکتے تھے. کیانی صاحب یہ بتائیں اس وقت بوجھ کتنا ہے ملک پہ لونز کا؟ جو قرضوں کا تخمینہ جو فائنانس منسٹر نے بتایا, میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کہوں گا تاکہ اس کی ویلیڈیٹی گورنمنٹ کے سر پہ رہے. جو فائنانس منسٹر نے ان کو بتایا وہ 8.75 ٹریلین روپیز کا 8.75 ٹریلین روپے. جی, جو کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ؟ میرے حساب کتاب سے تو زیادہ ہے. میں وہاں تک گنتی نہیں کر سکتا. یہ تصور نہیں کر سکتے. گور صاحب آپ اینالسٹ بھی ہیں, یہ کیلکولیٹر پڑا ہے آپ کے سامنے, میں نے کیلکولیٹ کیا تھا. یہ بنتا ہے اگر آپ 170 ملین کی یا 17 کروڑ کی آبادی لیں, یہ بنتا ہے 5 کروڑ 30 لاکھ روپے پر پاکستانی, بچہ عورت بوڑھا مرد, جس کو روٹی بھی نہیں ملتی. 5 کروڑ 30 لاکھ روپے پر پرسن بنتا ہے. یعنی کہ ہم لوگ جو سب یہاں بیٹھے ہیں ملک کا ہر بچہ ہر عورت. اب آپ دیکھ لیں کہ جب ایک بندہ جس کی تنخواہ بیچارے کی 5000 روپے ہے اس کو کہیں تمہارا قرض 5 کروڑ 30 لاکھ ہے تو وہ کہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پرابلم پھر قرض دینے والے کا ہے. لیکن صرف قرضوں کی بات نہیں ہے. جو آپ مالک صاحب بات کر رہے تھے کہ گورننس کا ایشو ہے, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پروجیکشن کیوں نہیں ہوتی, ان کو کام کرنے سے کون روکتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی گورنرشپ کی پوسٹ خالی ہے پچھلے 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا. آج میرا خیال ہے تقریباً 100 ڈیز ہونے والے ہیں. لا کہتا ہے کہ ود ان 3 months آف ویکینسی یو ہیو ٹو فل دی پوسٹ. ادروائز اس کے جتنے ایکٹس ہیں, جتنے ڈیسیجنز ہیں, مانیٹری پالیسی ہے, وہ دیٹ از سبجیکٹ ٹو کوشچن. اور صرف وہی نہیں, جن ریگولیشنز کے لیے ریگولیٹری باڈیز بنائی گئی تھیں, ایس ای سی پی جو پوری کارپوریٹ سیکٹر کو کے لیے واچ ڈاگ کہا جاتا ہے, اس میں آج تک 7 اس میں کمشنرز کی پوسٹ ہوتی ہیں اور ان میں سے آج تک 5 سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی. اور آج بھی اس میں صرف 2 کمشنرز ہیں, 7 کی جگہ 2 کمشنرز ہیں. وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہوں گے, ان کی کیا ان ڈیسیجنز کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی, ان کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی, یہ ایک الگ سوال ہے. بالکل. ملک کے ہر شخص پہ ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں شاید آپ پہ بھی 5 کروڑ 30 لاکھ روپے کا قرض ہے. اور خلیق کیانی صاحب کے مطابق شاید ملک اگلے 2 مہینے میں دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ خبر دی فائنانس منسٹر کے بیان کے اوپر. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.